الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف رسله وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كثر سواد قوم فهو منهم، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. معزز ناظرین کرام، تقریباً کئی دن پہلے مفتی عبدالرحیم جامعۃ الرشید والے کی کلپ اور بیان کا سننے کا موقع مل گیا، جس کا خلاصہ 3 باتوں میں ہم عرض کریں گے. پہلی بات یہ کہ شریعت میں باغی کون ہوتا ہے، خارجیت اور خوارج کون ہے شریعت کی نظر میں، اور تیسری یہ کہ حرام موت مرنے والے کون ہیں. اس بیان میں اس نے یہ 3 باتیں کی ہیں کہ جو لوگ پاکستان میں شریعت کے نام پہ لڑ رہے ہیں وہ شرعاً باغی ہیں، خوارج ہیں اور حرام موت مر رہے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ شریعت کی نظر میں باغی کس کو کہتے ہیں، خارجی کس کو کہتے ہیں، اور موت کس کا خراب ہے، حرام موت مرنے والے کون ہیں. تو انتہائی اختصار سے کام لیتے ہوئے میں بلا بڑی طویل تمہید کے آپ کے سامنے باحوالہ ان تینوں کلمات پر عرض کرنا چاہتا ہوں. موسوعۃ کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، جو مؤلف ہے محمد بن علی بن القاضی محمد بن حامد بن محمد صابر الفاروقی الحنفی التانوی رحمہ اللہ، المتوفى 1158. ایک معتبر کتاب ہے. اس نے خارجی کی تعریف کی کہ شریعت کی نظر میں خوارج اور خارجی کون ہے. تو وہ فرماتے وشرعا الخارج عن طاعة الإمام الحق وهو الذي استجمع شرائط صحة الإمامة من الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والعدالة، وصار إماما ببيعة جماعة من المسلمين وهم رضوا بإمامته، ويريد إعلاء كلمة الإسلام وتقوية المسلمين، ويؤمن منهم دماؤهم وأموالهم وفروجهم، ويأخذ العشر والخراج على الوجه المشروع، ويعطي حق الخطباء والعلماء والقضاة والمفتيين والمتعلمين والحافظين وغير ذلك من بيت المال، ويكون عدلا مأمونا مشفقا لينا على المسلمين. ومن لم يكن كذلك فليس بإمام حق، فلا يجب إعانته بل يجب قتاله والخروج عليه حتى يستقيم أو يقتل، كذا في المعدن شرح الكنز. فرماتے ہیں کہ شریعت کی نظر میں خوارج اور خارجی وہ ہیں جو امام حق کی اطاعت سے نکلے ہوں، جو برحق امام ہو اس کی اطاعت نہیں کرتے اور اس کی اطاعت سے نکلنے والے ہوں، وہ خارجی ہے. اور امام برحق کون ہے؟ اب یہ کہیں گے کہ پاکستانی حکمران بھی اور وزیر اعظم، صدر اور فوجی جرنیل یہ سارے بھی ائمہ حق ہے اور یہ بھی حق ائمہ اور حکمران ہے. تو اس نے تعریف کی ہے امام حق کی. فرماتے ہیں کہ امام حق وہ ہے جو اس شرائط کو جمع کرے جن شرائط کی وجہ سے امامت اور حکومت اور حکمرانی درست ہوتی ہے، اور وہ اسلام ہے، آزادی ہے، عقل ہے، بلوغ عدالت ہے، اور وہ امام بن گیا ہو مسلمانوں کی بیعت کی وساطت سے
اور سارے مسلمان اس کی امامت پر راضی ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے حکمران ہوں یا جرنیل ہوں، کیا یہ عادل ہیں؟ کیا یہ مسلمانوں کی رضا کی بابت اور رضا کی وساطت سے، ان کی چاہنے کی وجہ سے یہ امام بنے ہیں، یا ہم پر مسلط کیے گئے ہیں؟ اور تیسری، وَيُرِيدُ إِلَىٰ كَلِمَةِ الْإِسْلام، امام برحق وہ ہے جو اسلام کی کلمے کی اعلیٰ اور اس کو اس کا غلبہ چاہتے ہوں، اور تقویت المسلمین، مسلمانوں کی مضبوطی، اور وَيُؤَمَّنُ مِنْهُمْ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ فُرُوجُهُمْ، امام برحق وہ ہے جن سے مسلمانوں کی مال، جان، عزت و آبرو محفوظ ہو، وَيَأْخُذُ الْخِرَاجَ عَلَى وَجْهِ الْمَشْرُوعِ، اور خراج لیتے ہوں شریعت کے موافق، وَيُعْطِي حَقَّ الْخُطَبَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْقُضَاةِ وَالْمُفْتِيِّينَ، اور خطباء، علماء، قاضی، شرعی جو قاضی ہوتے ہیں، مفتیان کرام، متعلمین، طلباء کرام اور حفاظ کرام کی حقوق بیت المال سے دیتے ہوں، اور ان کو باقاعدہ وظیفے دیتے ہوں۔ وَيَكُونُ عَدْلًا مَّأْمُونًا مُشْفِقًا، وہ عادل ہو، ان کی شر سے لوگ امن میں ہو، مشفق ہو، لَيِّنًا الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں پر نرم ہو، مسلمانوں پر نرمی کرنے والا ہو۔ ہمارے حکمران اور جرنیل تو کفار کے سامنے نرم ہوتے ہیں، اور اپنے بے بس، مظلوم اور معصوم رعایا قوم پر سخت ہوتے ہیں۔ کفار جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین کی نشانی قرآن پاک میں بتائی ہیں، ان کے بالکل برخلاف ہے۔ وَمَن لَّمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، جس میں یہ شرائط نہ ہو، فَلَيْسَ بِإِمَامٍ حق، یہ حق امام نہیں۔ فَلَا يَجِبُ إِعَانَتُهُ، ان کی مدد درست نہیں۔ بل يَجِبُ قِتَالُهُ، بلکہ اس سے جنگ کرنا واجب ہے۔ وَالْخُرُوجُ عَلَيْهِ، اس پر خروج کرنا، اس کے خلاف نکلنا، مسلح خروج اس پر واجب ہے قوم پر، حتی يستقیم، حتیٰ کہ یہ درست ہو جائے، اپنا قبلہ درست کرے، اور یقتلا، یا یہ مردار ہو جائے۔ یہ علامہ تانی، شیخ تانی رحمہ اللہ نے یہ خارجی کی تعریف کی ہے۔ اسی طرح در مختار ہماری مشہور متن ہے، اس میں کہتے ہیں بغاوت، یہ کہتے ہیں یہ باغی ہیں۔ باغی لغتاً بائی طلب اور تلاش کو کہتے ہیں۔ شریعت میں باغی کس کو کہتے ہیں؟ وعرفاً طلب ما لا يحل من جور وظلم، عرف میں اور شریعت میں باغی اس کو کہتے ہیں، اس شخص کو کہتے ہیں جو ایسا چیز طلب کرے جو ظلم ہو، جو زیادتی ہو، جو انصاف نہ ہو۔ عرف میں وشرعاً هم الخارجون عن الامام الحق بغیر حق، شریعت میں باغی اور خارجی وہ ہیں جو امام حق کے اطاعت سے نکلے ہوئے ہو۔ فلو بحق، اگر یہ امام کے خلاف خروج کرنے والے، نکلنے والے حق پر ہوں، فلیسو ببغاۃ، یہ پھر باغی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، تحریک طالبان پاکستان اور مجاہدین پاکستان میں کیا یہ ظلم کر رہے ہیں؟ کیا یہ ظلم کے طالب ہیں اور طلبگار ہیں، یا شریعت چاہتے ہیں، عادل چاہتے ہیں، انصاف چاہتے ہیں، مظلوموں کی آہ و بکا پہ یہ نکلنے والی جماعت ہے، اور اس کی مدد فراہم کرنے والی جماعت ہے۔ فلو بحق فلیسوا ببغاۃ، اگر یہ حق پر نکلنے والے ہوں تو پھر یہ باغی نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ کشمیری رحمہ اللہ وہ فرماتے اکفار الملحدین میں کہ ہر خارجی، ہر امام کے اطاعت سے نکلنے والے خارجی اور باغی نہیں ہوتے، بلکہ اگر لوگ امام کی اطاعت سے اس لیے نکلے ہو اور ان کے خلاف اسلحہ تامہ ہو کہ یہ شریعت کی مخالف سرگرمیاں میں ملوث ہیں یا خلاف سنت کارروائیاں کر رہے ہیں، فرماتے ہیں پھر یہ اہل حق ہے۔ علامہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ أَيْضًا قِسْمٌ خَرَجُوا عَصَبًا لِلدِّينِ، ایک قسم وہ لوگ ہیں جو دین کے لیے، دین کی خاطر غصے میں آئے ہوئے ہیں، من اجل جور الولاد، اس لیے نکلے ہیں کہ یہ حکمران ظلم کر رہے ہیں ان پر، وَتَرْكِ عَمَلِهِمْ بِسُنَّةِ النَّبَوِيَّةِ، اور انہوں نے، حکمرانوں نے سنت نبیوں پر عمل چھوڑا ہے۔ فَهَؤُلَاءِ أَهْلُ حَقٍّ، علامہ کشمیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اہل حق ہے۔ آپ دیکھیے جو تحریک طالبان پاکستان اور مجاہدین، یعنی یہ تو کرسی کے طلبگار نہیں ہیں، یہ مال و دنیا اور دنیا کی جو
سارے جو اسباب ہیں اس کے چاہنے والے نہیں ہیں، طلب کرنے والے نہیں، بلکہ اس لیے نکلے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں نے 77 سالوں سے اللہ تعالیٰ کی دین کو معطل کیا ہوا ہے، حدود اللہ کو معطل کیا ہوا ہے، اور خلاف شریعت قوانین کو ہمارے اوپر بزور شمشیر اور بزور اسلحہ مسلط کیے ہوئے ہیں، اسی لیے یہ نکلے ہیں۔ تو یہ فہؤلاء اہل حق، جو ساتھی جو بھی عالم ہو اپنے آپ کو دیوبندی مکتب فکر سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہو تو یہ عبارت خواہ مخواہ دیکھ لیں۔ فہؤلاء اہل حق، کشمیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل حق ہے۔ بہرحال یعنی باغی اور خارجی وہ ہیں جو امام برحق کے خلاف نکلے، اور تقریباً اس میں جانور بھی اختلاف نہیں کرے گا کہ جو ہمارے حکمران ہمارے اوپر مسلط ہیں، جو کفر کے غلام ہیں، ان کے ایجنٹ ہے، یہ کبھی بھی اہل حق نہیں ہے۔ تو یہ ابھی اہل حق حکمران نہیں ہوئے تو ان کے خلاف نکلنے والا باغی اور خارجی کیسا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح احناف کی بڑی شخصیت عصر حاضر کی شیخ سعید فودہ حفظہ اللہ، جو انتہائی محقق اور مدقق عالم دین ہے، 2 جلدوں میں بڑی بڑی موٹی جلدوں میں عقیدہ طحاویہ کی شرح اشرح الکبیر کے نام سے لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں علامہ طحاوی رحمہ اللہ: ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم کے تحت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ولا يخفى ان محل كلام اہل السنہ في الحاكم المسلم، یہ بات کسی سے مخفی نہیں کہ یہ بات جو ہے کہ ہم خروج نہیں کریں گے ائمہ اور اولاد اور حکام کے خلاف، یہ مسلمانوں اور اہل سنہ مسلمان حاکم کے خلاف ہے۔ ولیس الحاکم الذی استبدل بالکتاب والسنہ القوانین الوضعیہ، اس سے مراد وہ حاکم نہیں جس نے کتاب و سنت کے خلاف برخلاف وضعی قوانین، اپنے انسانی ہاتھوں سے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کیا گیا ہو۔ اسی طرح فرماتے آگے: وَهَذَا كُلُّهُ لَا يَجُوزُ قِيَاسُهُ عَلَى الدُّوَلِ وَالْحُكُومَاتِ الْمُعَاصِرَةِ، یعنی جو علامہ طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ائمہ کے خلاف خروج نہیں کریں گے، تو اس کو ہمارے زمانے کے حکمرانوں اور موجودہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان حکمرانوں پر یہ فٹ کرنا، قیاس کرنا لا یجوز، یہ جائز نہیں۔ فرماتے بلا شک ولا ریب، اس میں کوئی شک نہیں۔ فإنها كلها لا تحكم بما انزل اللہ تعالی، اس لیے کہ جو بھی جتنے بھی یہ نام نہاد اسلامی ممالک کے حکمران ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نظر کردہ کتاب پر، قانون پر فیصلے نہیں کرتے، بمعنی اسی معنی سے فیصلے نہیں کرتے انہا لا تلتزم ولا نفس الحکم بالشریعت الاسلامیہ، کہ شرعی نظام پہ حکم کرنا، فیصلہ کرنا اپنے اوپر لازم نہیں سمجھتے۔ وَإِنْ أَخَذَتْ أَحْكَامٌ فِي عِدَّةِ جَوَانِبَ كَالْأَحْكَامِ الشَّخْصِيَّةِ وَالْبُيُوعِ وغیرہ، اگرچہ اس قوانین میں بعض احکام شریعت کے موافق بھی ہوتے ہیں، وَلَكِنَّا خَلَطَتْ بِهَا أَحْكَامًا لَمْ تَأْخُذْهَا مِنْهَا، لیکن اس کے ساتھ ایسے احکام خلط ملط کیے ہیں کہ وہ شریعت سے نہیں ہے، بل اتت بها من قوانین غربیہ، بلکہ غربی قوانین سے اور مغربی قوانین سے وہ نکالے ہیں، اور من عند انفسها، یا اپنے پیٹ سے بنائے ہیں۔ وانما الخلاف السابق، اختلاف تو جو اوپر گزر گیا ان حکمرانوں میں ہے، کان فی من حکم بالاسلام، جو شریعت پہ فیصلے کرتے ہو، اسلام پر فیصلے کرتے ہو، والتزم بھی، اور شریعت پر فیصلے کرنے اپنے اوپر لازم بھی کرتے جانتے ہو، الا انہ ظلم، لیکن خود اس میں یہ شخص ذاتی ظلم میں مبتلا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ غَيَّرَ وَبَدَّلَ شَرَائِعَ الدِّينِ وَالدَّوْلَةِ، جس نے دین بدل کیا، شرعی احکام کو بدل دیا، فَأَمْرُهُ بَيِّنٌ، اس کی امر بالکل واضح ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْمُنْدَرَجُ قَطْعًا، یہ یقینی طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے اندر داخل ہے، إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، یعنی اگر کوئی حکمران شریعت کی جگہ پر وضعی قوانین کو نافذ کرے، جیسے پاکستان کے حکمران اور اس کے علاوہ جتنے بھی نام نہاد اسلامی ممالک کے حکمران ہیں، تو یہ الا ان تروا کفر بواہن، یہ کفر بواہ میں داخل ہے۔ اسی طرح جذب الکلام فی عدل الامام میں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے 7 صورتیں بنائی ہیں، اور تیسری اور 7ویں صورت میں 7ویں صورت وہ بیان فرماتے ہیں کہ حکمران مسلمان ہو لیکن سستی کی وجہ سے یا دنیاوی مفاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی دین نافذ نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف وضعی قوانین کو نافذ کرے،
تو یہ کفر بواہ یعنی حکم کفر بواہ میں ہے. یعنی جس طرح ایک حکمران صریح کفر اختیار کرے اس کے خلاف اسلحہ لینا یہ واجب اور ضروری ہے. اسی طرح جو شخص مسلمان ہو لیکن سستی اور غفلت یا دنیائی مفاد ڈالروں کی وجہ سے انگریزوں کی غلامی کی وجہ سے شریعت نافذ نہ کرے یہ بھی حکم کفر بواہ میں ہے. ان کے خلاف بھی اسلحہ اٹھا لینا بالکل درست ہے اور یہ کسی طرح بھی خارجیت نہیں ہے. ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو جنگ جاری ہے جو جہاد جاری ہے وہ جنگ دفاعی جنگ ہے. یعنی پاکستان کے حکمرانوں نے جب 9/11 کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا یلغار کیا اور شرعی نظام کو ختم کرایا اور مجاہدین کو شہید کرایا مدارس کو بمبار کیا ویران و ویجاڑ کیا تو 20 سال امریکہ اور ان کے حوالے اور نیٹو افواج کے خلاف مجاہدین نے جہاد جاری رکھا. 20 سالوں سے پاکستانی حکمران نے نیٹو افواج کے ساتھ دیا اور ان کے سب بالکل بطور فخر کہتے ہیں. اب بھی بریکارڈ موجود ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم فرنٹ لائن کے اتحادی ہیں صف اول کے اتحادی ہیں. خود ان کے جرنیلوں اور جنرلوں کے ویڈیوز موجود ہیں انٹرویوز موجود ہیں جس میں یہ ثابت ہے خود ان کا اقرار ہے کہ 700 سے زائد القاعدہ کے مجاہدین امریکہ کو حوالے کیے. اسی طرح تقریباً 57,000 B-52 کے بمبار طیارے ہماری پاکستانی ایئرپورٹوں سے اڑے اور امارت اسلامی افغانستان پر حملے کیے اٹیک کیے. تو اس کے اصلاً 2003 سے پہلے کی بات ہے وہ تو یعنی شرعی نظام کے چاہنے والے تو اس سے پہلے اٹھے تھے. لیکن باقاعدہ جنگ 2003 کے بعد جب مشرف نے اور فوجی ٹولے نے حکمرانوں نے کفر کا ساتھ دیا امریکہ کا ساتھ دیا اور مجاہدین اور اسلامی نظام کو درمیان سے ہٹا دیا ان پر حملے کیے تب دفاعی پوزیشن میں یعنی پاکستان کے مجاہدین نے ان کی طرف رخ کیا اسلحے کا رخ کیا اور جہاد شروع کیا. سب سے پہلے بات تو یہی ہے کہ پاکستان کا جہاد اصلاً دفاعی جہاد ہے. لہٰذا دفاع میں خروج اور بغاوت کس طرف سے آئیں اور دفاع بالکل اگر ایک مسلمان باقاعدہ کلمہ پڑھتا ہو اور نماز پڑھتا ہو حج بھی ادا کرتا ہو صوم و تہجد کا پابند ہو ذکر و اذکار کا پابند ہو لیکن وہ کفر کا ساتھ دے کفر کے صف میں کھڑے ہوں تو بالکل وہ مباح الدم ہے. ان کا قتل کرنا بالکل ٹھیک ہے. ہمارے امام محمد رحمہ اللہ سے شرح سیر کبیر میں امام سرخسی رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں مباشرۃ القتال فی مناط المشرکین مبیح لدمہم وان کانوا مسلمین. فرماتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ اگر جو مسلمانان کفار کے صف میں کھڑے ہوں مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہوں تو اگرچہ مسلمان ہو مبیح لدمہم یہ عمل اتنا خطرناک ہے کہ اس کی خون حدر اور ضائع ہو گیا بالکل یہ مباح الدم ہے. ان کو قتل کرنا بالکل صحیح ہے. اسی طرح امام ابن الحمام رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْعَدْلِ فِي صَفِّ أَهْلِ الْبَغْيِ فَقَتَلَهُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْعَدْلِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِيهِ دِيَةٌ كَمَا لَوْ كَانَ فِي صَفِّ أَهْلِ الْحَرْبِ لِأَنَّهُ أَهْدَرَ دَمَهُ حِينَ وَقَفَ فِي صَفِّهِمْ. مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک عادل شخص ہے اس نے ایک ایسا باغی کو مارا قتل کیا جو یعنی خود تو باغی نہیں تھا لیکن بغاوت والوں کے صف میں کھڑا تھا تو اس پر دیت نہیں. فرماتے ہیں یہ اسی طرح مسئلہ ہے اگر ایک مسلمان دارالحرب میں اہل حرب اور کفاروں کے صف میں کھڑا ہو تو اس نے اس کفار کے صف میں کھڑے ہونے کی وجہ سے اپنے دم اور اپنے خون کو ضائع کر دیا اور یہ مباح الدم ہو گیا. اسی طرح علامہ خاسقفی رحمہ اللہ نے بھی نقل فرمایا ہے. بہرحال متعدد فقہاء کرام کے اقوال موجود ہیں. صاحب ہدایہ علامہ مرغینانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الردء والمقاتل فی العسکر سواء. اگر مشرکین مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہوں اور ایک مسلمان ان مشرکین کا مدد کرے تعاون ان کے ساتھ کرے فرماتے ہیں مسلمانوں کے خلاف قتال کرنے والا اور ان کے خلاف مدد کرنے والا دونوں برابر ہے. جس طرح وہ مشرک قتل کیا جائے گا اس طرح مشرک کا مسلمان مددگار بھی قتل کیا جائے گا. اور اسی طرح فتاوی کاملیہ میں ہے وہ حکم الردء فی جمیع احوال اسلام حکم المقاتل. اور مدد کا تمام تر اسلام کے احوال میں
کفار کے مددگار کا حکم بالکل مقاتل کے حکم کے برابر ہے. یعنی جس طرح مسلمانوں کے خلاف ایک مشرک لڑ رہا ہے وہ واجب القتل ہے، تو کفار اور مشرکین کے صف میں کھڑے ہونے والے مسلمان جو مسلمانوں کے خلاف کفار کا مددگار ہوں وہ بھی واجب القتل ہے. بہرحال اس پر سینکڑوں حوالہ جات موجود ہیں، یہ مشن مناز خرواریں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں. اور باقی ایک بات مفتی عبدالرحیم اور ان جیسوں کے لیے یہ کر رہا ہوں، بطور استفتاء میں ان سے کر رہا ہوں کہ آپ بھی مفتی ہے، عالم ہے، مسلمان ہے. 20 سال آپ کے فوج نے، آپ کی حکومت نے، آپ کے اداروں نے اسلامی حکومت کو ختم کرنے کی خاطر کفار کا ساتھ دیا. 20 سال میں آپ کا ایک بیان ایسا آیا ہے کہ شریعت میں، ساری شریعت میں کیا یہ جائز ہے کہ مسلمان کفر کی صف میں کھڑے ہو کر اسلامی نظام کو ختم کرنے کی کوشش کرے؟ آپ نے کبھی اس پر فتوے ٹونکے ہیں؟ کبھی نہیں ٹونکے ہیں. اس لیے کہ آپ ان علماء میں ہیں جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف امت نے پیشنگوئی فرمائے ہیں کہ یہ آسمان کے نیچے بدترین علماء ہوں گے، یہ علماء سو ہوں گے، جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. علامہ قاری رحمہ اللہ کا اس پر ایک مستقل رسالہ ہے، تبعید العلماء عن تقریب الامراء، کہ علماء امراء کی مجالس سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے. ابو ہریرہ کی قول نقل فرماتے ہیں کہ آپ اگر ایک عالم کو دیکھیں کہ وہ حکمران کے در پر بار بار اور زیادہ جا رہا ہو تو افعلم انہ لسن، آپ سمجھے کہ یہ چور ہے. تو جو علماء سو، وہ چور علماء جو ہر وقت حکمرانوں کے در پر بیٹھے ہوں، وہ ان کو مظلوموں کی، معصوموں کی، بے گناہ قبائل کے اور مسلمانوں کی وہ خون نظر نہیں آ رہا جو ادارے اور فوج ان کو بہاتے ہیں. لیکن جب شریعت کی نفاذ کے لیے، نظام کے لیے ایک مجاہد اٹھتا ہے، سر درد سب کچھ کی بازی لگاتا ہے، تو ان پر خوارج اور بغاوت کی فتوے پڑ کرتے ہیں. تو سارے ساتھیوں سے، جتنے بھی معزز سامعین ہیں اور دیکھنے والے، عرض ہے کہ شریعت میں بالکل بھی، یعنی مجاہدین، پاکستان میں لڑنے والے مجاہدین نہ باغی ہیں اور نہ یہ خوارج ہے، بلکہ یہ اہل حق ہے. جب یہ اب اہل حق ہوئے تو اس کے خلاف اہل باطل ہوئے، اس کے خلاف لڑنے والے ہی حرام موت مرنے والے ہیں. جیسا کہ الحمدللہ کئی سال پہلے پاکستان کے جیت 500 مدارس اور علماء نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ جو لوگ امریکہ کے کہنے پر قبائل میں آپریشن کرتے ہیں اور اس میں مرتے ہیں، یہ حرام موت مرے ہیں، یہ باغی ہیں، ان کا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے اہل رسوخ کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.